السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن حاضر ہوں ایک مرتبہ اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعے کے بارے میں۔ تو بنا کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مشہور اور عظیم و شان پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ قرآن مجید میں 25 سورتوں، 63 آیتوں اور 73 مقامات میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام کو دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور وہاں کے حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ جب آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں ایک واحد خدا کی دعوت دی، اور اس دعوت کی شروعات سب سے پہلے آپ نے اپنے والد صاحب سے کری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کی سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہوا، تو میری اطاعت کرو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے اور ان کو نصیحت کرتے کہ بت کی عبادت چھوڑ دیں۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو ان بتوں کے پاس رکھے ہوئے کھانے کو کھا لیتے تھے۔ جب عید کے دن ساری تیاری کر لی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ نے آسمان کی اور اشارہ کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا ان کے سامنے بہت سارا کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے بہت سارا کھانا جمع ہو گیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے بات کری کہ کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب کا شک اس بڑے بت پر جائے۔ جب سارے مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے آندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ وہاں ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے اور وہ بتوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی مذمت کرنے کو کہا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ کچھ ہی پل میں لوگوں کا جماوڑا اکٹھا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے اس معبود سے پوچھو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تجھے پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتا، نہ یہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور نہ یہ کسی بت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہاری سنتا ہے نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ مجھے تعجب ہے ان پر اور تم لوگوں پر جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں ہے؟ اتنی واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ سب لوگوں نے ایک میدان کا انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھیں۔ چنانچہ لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ لکڑیاں اتنی جمع ہوئیں کہ زمین تک نظر آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں سے آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان تک جھلس اٹھے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام کرنے والا ہے۔ جسموں کو جھلسا دینے والی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن دنیا کی ہر ایک چیز اللہ کی تابعداری کرتی ہے۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہیں جلا۔
اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں میں عقل نہ آئی، صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ ان پر کوئی ایمان نہ لایا۔ جب یہ آگ کا واقعہ نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے اور بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل میں سے 2 آدمیوں کو لایا جائے، اور ان دونوں کو سزائے موت کا فرمان تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اس سے اس نے یہ بات ثابت کرنی چاہیے کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تجھ میں دم ہے تو تو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے سر جھکا لیا، اور غصے میں آ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑنے کو کہا۔ اس سب کے بعد آپ نے شہر بابل سے ہجرت کر لی اور ملک شام کے حران نامی بستی میں رہنے لگے، اور آپ نے حران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حران کے لوگ بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تم ستاروں اور چاند کی عبادت کرتے ہو، یہ کیسا خدا ہے جو کچھ لمحوں کے بعد غروب ہو جاتا ہے، نہ جس کی اپنی خود چمک ہے؟ میں تمہیں اس بڑے خدا کی اور بلاتا ہوں جو واحد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہ مانے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور اس عورت کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا، اور پوچھا کہ ساتھ میں جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ دوسری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے پوچھیں کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ پھر آپ بولے، اے سارہ، اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ معافی چاہوں گا، لیکن اس واقعے کو ابھی یہاں روکنا پڑے گا، کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ لوگ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم، ان کی یہ بات سن کر کہ اپنی بیوی کو بہن بتانا ان کو جھوٹ لگے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا اور اپنی بیوی کو بہن بتایا، تو اس کے پیچھے ایک کارن ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 3 مرتبہ توریہ فرمایا ہے۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے الفاظوں کا یوز کرنا جن کے 2 معنی نکلتے ہوں، جن کا مطلب کچھ اور ہو اور لوگ اس کو کچھ اور سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الفاظوں کو اس طرح پیش کرا کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعے کی طرف چلا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 3 کون سی جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا ہے۔ پہلی جگہ جب لوگ میلے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسری بات، جب بتوں کو انہوں نے توڑا تو سب سے بڑے بت کی اور انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس بت نے سب کچھ توڑا ہے۔ تیسری بات، جب انہوں نے سارہ علیہ السلام کو اپنی بیوی کی جگہ بہن بتایا۔ ان تینوں ہی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا ہے، یعنی کہ ایسے الفاظوں کا یوز کرا ہے جس سے لوگوں کو لگے کہ وہ الفاظ ٹھیک ہیں مگر ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب واپس آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اور۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ جب بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں جم گیا اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ حرکت میں نہ آ سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام ان کے اوپر آ جائے گا۔ انہوں نے پھر دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اس بادشاہ کی نیت نہ بدلی۔ اس نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اور آگے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ جم گیا تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ سارہ، اگر تم اس بار مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں سے بولا کہ تم نے کسی انسان کو پکڑا نہیں ہے، تم ایک جن کو پکڑ لائے ہو۔ پھر اس بادشاہ نے ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور فلسطین چلے گئے، وہیں زندگی گزارنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط بھی رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور حضرت سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ جڑا ہوا ہے، تو ان کی بات ہم کریں گے آنے والی کچھ ویڈیوز میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اینڈ آلسو سبسکرائب اور بیوٹیفل چینل شزا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔